دیکھیے بتائیں، فیصل آباد کی جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو فیصل آباد میں جو آپ نے اچیومنٹس بتائی اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینوویشن پوائنٹ آف ویو سے جو اس میں ریفارمیشنز آئی ہیں، اس کے علاوہ کہ ابھی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پر دھیان دیا جا رہا ہے اور جو ابھی پروسیس کی اسٹیج پر ہیں، جن میں چینجز آ رہی ہیں فیصل آباد کے انفراسٹرکچر اور فیصل آباد کی تبدیلی کے لیے؟ ہاں دیکھیں، بہت زیادہ کام ہونے والا ہے اس پہ فیصل آباد بہتری کے میں. لیے اور اس کی بہتری مزید کے لیے سب سے پہلے اگر گورنمنٹ یہ سمجھے نا کہ گورنمنٹ اپنے سر لے کر یہ سارے کام کر لے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے. ہمیں اپنا وہاں کے ماحول کو اچھا بنانا ہے. ہم نے ان کو سرمایہ کاری لا کر دینی ہے. ہم نے جو بزنس ہے اس کو ان کو پروموٹ کرنا ہے. بزنس ان کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارے پاس دو قسم کی انڈسٹری ہے، ایک لارج مینوفیکچر اسکیل میں رائٹ. انڈسٹری ہے، ایک چھوٹی انڈسٹری ہے. ہم نے ایکولی دونوں کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ جو آپ کا ریونیو جنریشن ہے وہ زیادہ سے بڑھتی جائے، زیادہ وہ اس میں آئے، تو آپ بہت سارے لوگوں کو اس میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، انوالو کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب 2018 کی حکومت تھی تو کرونا کا بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے آیا، تو ہم لوگوں نے ایک پلان کیا کہ جی آپ نے پورے پاکستان میں کرونا نہیں لگانا. تو ہم لوگوں نے ایک پالیسی بنائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے. تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے لگائی، تو آپ کو سرپرائز دیتا ہوں اس فورم پہ کہ پاکستان از دا ون آف دا کنٹری جنہوں نے ایشیا میں ٹاپ پہ جا کے جو ہے بزنس کیا. ہماری انڈسٹری بند نہیں ہوئی تھی. ہمارے پاس یہاں پر لیبرس کی جابس جو ہیں، لیبرس فلی آکوپائڈ ہو چکے تھے. لوگ کہتے تھے کہ انگیج رہی، تو ہم لوگوں نے بہت اچھا اس میں ایک اچیومنٹ حاصل کی. تو اسی طرح فیصل آباد میں اب بھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی کام ہونے والا ہے. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو پینے کا پانی ہے اس کے حوالے سے اب میری جو سوچ ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے، اور تاکہ لوگوں کو فریش واٹر دیا جائے. جو ہماری چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس ہیں، ہم اس سے بچا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ جابس کریٹ کرنا بہت ضروری ہیں. اور جابس کریٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کو موو کرنا، انڈسٹری کو سپورٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. اور ہماری جو چیمبر آف کامرس ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس فورم سے ان کو کہ انہوں نے ہمیشہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. سر، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پولیٹیکل ہسٹری کی اور آپ کے پولیٹیکل شفٹس کی، فرام ون پارٹی ٹو اندر اینڈ دین ٹو دی تھرڈ ون، فرام پاکستان پیپلز پارٹی ٹو مسلم لیگ نون اینڈ دین ٹو پی ٹی آئی، تو جب آپ اپنے ووٹر سے بات کرتے ہیں، عام عوام پبلک سے بات کرتے ہیں، تو آپ ان کی کیوریز کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ ان میں سے کبھی کسی نے تو آپ کو پوچھا ہوگا، آپ سے جواب لیا ہوگا اس حوالے سے، جب آپ کی کنسسٹنسی اور آپ کی اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، تو تب آپ نے ان کامن ایڈریسز کو کیسے کیٹر کیا ہے؟ جب ہم نے کوئی اپنا ایسا اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے. ہم لوگ اپنی کانسٹیٹنسیز میں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، دے آر ہائیلی انگیجڈ ود اس. ہم پھر اس سچویشن کو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم یونینیمسلی ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے فار اوور بیسٹ آف فیوچر، اچھے فیوچر کے لیے. تو ہم ان کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں الیکٹیبلس کہا جاتا ہے. تو کبھی اسٹیبلٹی پہ نہیں پوچھا کسی نے کہ فرام ون پارٹی ٹو اندر دین ٹو دی تھرڈ ون؟ جی، تو کنفیوژن تو ہو جاتی ہوگی. نہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہم سے سوال تو کرتے ہیں کہ آپ پارٹی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم ان کو کوئی ریزن دیتے ہیں جو کہ ویلڈ ریزن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایگری کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے شفٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ہم جب جیتے ہیں تو ووٹ کی طاقت سے جیتے ہیں. تو ووٹ پڑتا ہے تو جیتے ہیں. تو ووٹ اسی وقت پڑتا ہے جب آپ عوام کو اعتماد میں لے کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے ہائیلی انگیج ہوتے ہیں اپنی کانسٹیٹنسی میں، اپنی عوام کے ساتھ. اور یہ جتنا بھی شفٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا. ان کو ہم نے یہ ایشوز بتائے کہ اس وقت یہ حالات ہیں، اب یہ حالات ہیں، اب یہ حالات ہیں. پھر جو ڈیسائیڈ وہ ان کو ہماری ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو ووٹرس کی آپ نے بات کی، اور جب ہم ووٹنگ سسٹم کی اور کاؤنٹ کی بات کرتے ہیں اور 2024 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں، تو یہ بتائیں آپ نے بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر سے ہرایا رانا ثناء اللہ صاحب کو، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے. تو وہ اپنا ایک ایکسپیرئنس بتائے، اور ایکسپیکٹیشنس تھی آپ کو کہ اتنے مارجن سے آپ جیت جائیں گے، اینڈ ہاؤ کم یہ ہوا؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بار جب الیکشن میں ہم آئے تو 1/9 مئی ہوا.
اور سن 9 مئی جس کو میں آپ کے فورم پر پہلے تو اس 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہوں. ایسے واقعات کو یہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کے ادارے، وی نیڈ ٹو بی ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے 9 مئی کو جو ہے پولیٹیسائز کر دیا. انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی جیت کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، جب انہوں نے شدت کا راستہ اختیار کیا، تو پبلک سیمپتھیز جو ہیں آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہو گئی ہماری طرف. اور اس میں اپنی کانسٹیٹنسی، اپنی فیملی، اپنی مسز، اپنی بیٹی، میں سب کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان ٹف حالات میں جب کہ پولیس ہمیں گھروں میں ٹکنے نہیں دیتی تھی، ہمیں کمپین نہیں کرنے دیتی تھی، ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں جو ہے 24 آور آتی تھی، اور ہم اپنی کانسٹیٹنسی سے بالکل کٹ آف تھے. تو ہماری اس سچویشن کو دیکھ کر ہمارا جو ورکر تھا وہ زیادہ اگریسو ہوا، اور اگریسو ہونے کے بعد انہوں نے زیادہ محنت کی. ہماری فیملی انوالو ہوئی، ہماری فیملی نے زیادہ محنت کی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے بزرگ جو تھے وہ ایک مائیگریٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ یہاں پر انڈیا سے پاکستان آئے تھے، تو ہم ایک ٹرائب میں بیٹھے ہوئے. تو جب میری مسز نے میری کمپین کے لیے باہر نکلے تو ہمارے سیم ٹرائب نے بڑا آنر دیا. انہوں نے کہا جی یہ مشکل وقت ہے، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا بہت ضروری ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ سارے سینیریو ایک جیسے ملتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی اور کامیابی دی، اور یہی بنیادی وجہ بنی ہماری کامیابی کی. مجھے یہ بتائیں جو کرنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پہ پی ٹی آئی اپنا رول کیسے نبھا سکتی ہے نیشنل پالیسی گورننس کے لیے، سسٹم میکینزم کو چینج کرنے کے لیے اور اس کی تبدیلی کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سوچ ڈیولپ کرنا ہوگی. اور دیکھیں آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، رائٹ. اور وہ ووٹ کا جو تحفظ ہوتا ہے آپ اس کو سیکیور کرتے ہیں کہ یہ جس کو ڈالا گیا ہے اسی کا نکلے. تو عوام کی طاقت سے جو جماعت آتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنی پبلک کو. فار دا پیپل بائی دا پیپل، ڈیموکریٹک انوائرمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بلیو کرتی ہے کہ ہم پبلک کی سپورٹ سے، پبلک کے ووٹ سے جو ہے وہ ایوان کو سنبھالیں گے. جب ہم پبلک کی سپورٹ سے ووٹ کو تحفظ دے کر جب نیشنل اسمبلی میں آپ کے ایوان میں آ کے بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی وی آر دا آنسریبل. اور جب ہم آنسریبل ہوتے ہیں تو دین پھر ہمیں وہ پالیسیز عوام کے لیے بنانا پڑتی ہیں، ان کو لینینٹ کرنا پڑتا ہے، عوام کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوں اور اپنا انٹرسٹ شو کریں اور آپ کو آگے لے کر چلیں. آپ لوگوں کی مدد کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت واحد ایک ایسی جماعت ہے جسے پبلک سپورٹ بہت زیادہ حاصل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو تحفظ دے کر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم وہی فیصلے کریں گے جو کہ عوام کی فلاح اور ان کی بہبود کے لیے ہوں گے. تو یہ پتہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایز اے پولیٹیشین اینڈ سٹنگ ایم این اے، آپ کے کیا لانگ ٹرم پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ دیکھیں ہم جس اسٹیج پر ہم ہیں، ہم مڈل مین ہیں. ایک ہمارا پاسٹ ہے ایک سیاستدانوں کا، وہ گزر چکا ہے. اب ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ ہم نے شفٹ کر کے جانا ہے اپنے فیوچر کو. یو آر دا فیوچر آف دا پاکستان. میرے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو دیکھ کر کے کہ آپ اس طرح بزی ہیں اور آپ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو یہ ہم نے شفٹ کر کے جانا ہے، آپ لوگوں کو دے کے جانا ہے. ہمارا ایک ہی گول ہے کہ ہم آپ کو وہ پاکستان دے کے جائیں جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہی میرا ایک ٹارگٹ ہے، یہی میرا خواب ہے. وہ پاکستان جس کی پاکستان کی آئین، آپ کی سپرمیسی، ایوان کی سپرمیسی، آپ کا رول آف لا، آپ کا قانون جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہو اور پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں، سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی ٹارگٹ ہے
کہ ہم ایک اچھا پاکستان اگلی آنے والی نسل کو شفٹ کر کے دے کے جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بہت بہترین بات کی, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی, اس کے میکینزم کو بہتر بنانے کی بات ہوتی ہے تو ایسے پولیٹیشینس کی بہت ضرورت ہے جن کو نو ہاؤ ہے اور جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب کی. تھینک یو فار بینگ ہیئر, تھینک یو فار پارٹ آف سما پوڈ کاسٹ.